اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل مکی سورہ ہے اور قرآن حکیم کی 16ویں سورہ ہے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کی 128 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ آتا بار بار کلمہ آ رہا ہے، آتا یاتی، وہی اردو والا کلمہ ہے، آنا۔ آتا یاتی اتیانن، آ گیا امر اللہ، اللہ کا حکم۔ امر حکم کو کہتے ہیں۔ امر اللہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کہ کی کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ اتی امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ۔ فلا تستعجلوہ، پس لا نہیں، فلا پس نہ، تستعجلو اجرت برتنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ مستعجل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الف سین تے تو کوشش کر کے طلب کرنا اس کے لیے آتا ہے، اور عین جیم لام اجرت سے کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ الف جمع کی علامت ہوتی ہے، لیکن ہو کی وجہ سے وہ الف حذف ہو گیا۔ فلا تستعجلوہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اجرت نہ برتو، اب نہ اجرت کی بات کرو۔ سبحانہ، سبحان، یہ سبحانہ کا کلمہ پاک ہے۔ یہ کتنا پاک ہے، اس کو اگر اس کے لفظ میں اتر کر دیکھیں، سبحان، فعلان، فعلان ان کا اس کا وزن ہے۔ اور جتنے کلمات بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی پڑھا ہے، رحمان کا کلمہ، یا طوفان اردو میں ہم کہتے ہیں، طغیان اردو میں ہم کہتے ہیں۔ اگر ہوا چل رہی ہو نا تو ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے، ہوا تیز چل رہی ہو تو ہم اردو ادب میں کہتے ہیں ہوا تیز چل رہی ہے، ہوا بہت ہی تیز چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں بہت ہی تیز چل رہی ہے۔ لیکن اگر ہوا کے اندر جوش، قوت، ولولہ اتنا بڑھ جائے کہ زمین پر پڑی ہوئی مٹی، ریت اور اس طرح کی چیزیں، کاغذ، ان کو بھی ساتھ اٹھا کر چلنا شروع کر دے تو پھر ہم کہتے ہیں آندھی آ گئی ہے۔ لیکن جب وہ بڑے بڑے درخت اور سائن بورڈز، رستے آنے والی چیزوں کو وہ توڑتی چلی جائے، ہوا اس کے اندر جوش، قوت اتنا بڑھ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا ہے۔ اسی طرح طغیان، جتنے کلمات فعلان کے وزن پہ آئیں گے، طوفان، طغیان، ندی نالے میں چلنے والا پانی بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے، تیز بہہ رہا ہے تو تیز بہہ رہا ہے ہم کہتے ہیں، بہت ہی تیز بہہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بہت ہی تیز بہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر جوش، قوت، ولولہ اتنا بڑھ جائے کہ اپنی حدوں سے نکل کر باہر آئے، اور آگے جو بند باندھے گئے ان بندوں کو بھی توڑ دے، تو پھر ہم کہتے ہیں طغیان آ گئے۔ اس کیفیت کا نام طغیان ہے۔ تو جتنے کلمات فعلان کے وزن پہ آئیں گے، ان میں جوش، قوت، ولولہ، حدوں سے نکل کر آنا اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا کے معنی سارے پائے جاتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، جوش، قوت اور ولولے سے پاک ہے، حدوں سے نکل کے پاک ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے پاک، اتنا پاک، کوئی عیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
اگر ہماری بات کوئی ان کی بات سے ٹکرا جائے تو ادھر تو عیب ہے ہی نہیں، وہ طوفان کے وزن پہ ہے، طغیان کے وزن پہ ہے، فولان کا وزن ہے، سبحان کہا ہے، تو غلطی پھر اپنی ہے، اس کو ہی تسلیم کرنا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، سبحانہ، وہ بالا و برتر ہے، بڑا ہی پاک ذات، اس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، وتعالی، پاک بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ اللہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، سبحان کا کلمہ بھی ہم اردو میں ہماری اب تو زبان کا حصہ بن گیا ہے، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں۔ وتعالی، واو کے معنی اور، تعالی بلند ہے، عالی ہے۔ اما، یہ کلمہ دراصل ان جمع ما سے مل کر بنا ہے۔ ان کا مطلب سے اور ما کا مطلب جو، اما اس سے جو کہ یشرکون، جو وہ شرک کرتے، اشرکا یشرکو اور یشرکون، وہ انہوں جمع کی علامت لگ گئی، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے اور بالا تر ہے، اس کے بالا تر ہے اس شرک سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اشرکا، اس نے شرک کیا، یشرکو وہ شرک کرتا ہے یا کرے گا، یشرکون وہ سب جو شرک کرتے ہیں جو کریں گے، وہ اس سے بالا تر ہے، تعالی ہے جس سے وہ جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ینزل، آیت نمبر 2، نزل ینزل تنزیلا، نزل اس نے نازل کیا، ینزل وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا، الملائکۃ، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ہماری زبان کا کلمہ ہے، نازل ہونا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بروح، بے کے ساتھ، روح، روح کا کلمہ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ روح جو پھونک ماری جاتی ہے اس کو بھی روح کہا جاتا ہے، جو اللہ پھونک مارتے ہیں۔ روح حضرت جبریل امین کو بھی کہا جاتا ہے، جبریل امین جو لے کر آتے ہیں اس وحی کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد وحی ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح، نازل کرتے ہیں الملائکہ، نازل ہوتے ملائکہ بالروح، روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ آتے ہیں، من امرہ، من سے امر حکم، امرہ اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ الا من یشاء، الا کا مطلب پر، من جو یا کون، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، الا من یشاء جس پر وہ چاہتے، یعنی جس پر اللہ چاہتا ہے۔ من سے عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے، عبد کی جمع ہے عباد۔ اب دیکھیے نازل کا کلمہ، ملائکہ کا کلمہ، بے کا کلمہ، روح کا کلمہ، من بھی، امر بھی، الا بھی، من بھی، شاء بھی، من بھی، عباد بھی، عبد کی جمع، یہ سارے ہماری زبان میں تو استعمال ہونے والے۔ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے؟ یہ 42 آیات والا کورس مکمل کیا ہوتا تو آپ نے یہاں کوئی تکلیف ہونی تھی؟ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پہ چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ان کے، انذروا یہ نظارہ، ینظرو نظرن، ضربا یضربو دربن کے وزن پہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منت ماننا، اس نے نظر مانی ہے، اس نے منت مانی ہے، یعنی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یہ نظر ماننا ہوتا ہے، اور اس کا پورا کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ لیکن سامعہ یسمعو کے باب پہ یہ کلمہ آ جائے،
ناظرہ ینظرو نظرن، اگر اس طرح ہے تو کسی متوقع خطرے سے خبردار کرنا اس سے مراد ہوتا ہے. اور انذرا ینذرو انذارن، کوئی دوسرا اگر کسی متوقع خطرے سے خبردار کرتا ہے تو وہ انذار کرتا ہے، باب افعال کے وزن پہ انذار افعال. انذرو کہ وہ واو الف جمع کی علامت، اور انذار تو دوسروں کو خطرے سے ڈرانا. انذرو کہ انہیں ڈرائیں. انہو انا بے شک ہو وہ ہے لا الہ لا نہیں، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. لا جواب، لا تعداد، لا زوال، بے شمار کلمات ہیں جن سے شروع میں لا لگا کے ہم نفی کرتے ہیں. الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو. کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے، الا سوائے، آنا سوائے میرے. یہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے. فَاتَّقُونِي، اتقا یتق، تقوی اختیار کرو، ڈرو. نون کے نیچے زیر جو ہے اس نے چھوٹی یہ کی بھی آواز دے دی ہے، تو فَاتَّقُونِی تو پس پھر مجھ سے ڈرو. اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو. وہ جو فرشتے لے کر آتے ہیں ان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آگاہ کر دو، انذرو، آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو. آیت نمبر 3 خالق، خالق فعل، اس نے تخلیق کیا. ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ. السماوات، آسمانوں کو. سما کی جمع ہے السماوات، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے. وہ کے معنی، اور یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. الارض، زمین ہم ارض کہتے ہیں. خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. بالحق کی، بے کے ساتھ، الحق اصل حق کے ساتھ. اس نے آسمانوں زمین کو برحق پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ برحق ہے. تعالی، تعالی یتعالی کہتے ہیں مقابلتاً دوسروں سے بلند ہونا. تعالی وہ دوسروں سے بلند ہے. اما، ان جمع ما سے مل کر بنا، ان سے ما جو اس سے جو کہ یشرکون جن کو وہ شریک بناتے ہیں، اس شرک سے جو لوگ وہ کرتے ہیں وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو وہ لوگ کرتے ہیں. خالق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خلق الانسان، خلقا وہی کلمہ پھر آ گیا. اس نے تخلیق کیا ہے، اس اللہ نے تخلیق کیا ہے. الانسان، یہاں الف لام جو لگا ہے یہ شروع میں یہ جنس کے لیے لگا ہے. سارے کے سارے انسانوں کو، اس زمانے کے بھی اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اور تیسری جنس کے لوگوں کو بھی، جو مکمل پیدا ہوئے ہیں، جو نامکمل پیدا ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے. خلق الانسان من نطفۃ، من اردو میں استعمال کرتے ہیں، نطفے کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. نطفے کے معنی ہوتے ہیں پانی کی ایک بوند. پانی کی ایک بوند سے انسان کو تخلیق کیا. فَإِذَا پس اذا جب وہ، یعنی جب یہ بات کہنے کہ اس کی حالت تو یہ ہے کہ پانی کے
قطرے سے پیدا ہوا ہے. فائزہ ہوا تو وہ ہو گیا، ہوا وہ شخص خصیم. خصیم کہتے ہیں مخاصمت کرنے والا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کئی مخاصمت کرنا، بحث مناظرے کرنا، جھگڑنا گفتگوؤں کے درمیان ہمیں. اور خصیم کا لفظ جو ہے فعیل ان کے وزن پہ چونکہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب اس کی عادت ہی ہمیشہ ہی بحث مناظرے کرتا ہے. مبین کھلے کھلے. سریحن، سریحن وہ ایک جھگڑالو بن گیا ہے، بحث مناظرے کرنے والا. اس کی عادت ثانیہ بن گئی ہے، بلکہ عادت ہی ہو گئی. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو بن گیا. یعنی ایک واقعہ ہو، اس کے فوراً بعد ہی کچھ ہو جائے تو فا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. ادھر اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور ادھر وہ جھگڑالو ہو گیا. والانعام، واو کے معنی اور، الانعام اور سارے کے سارے جانور. انعام سورہ انعام بھی ہم نے پڑھی تھی، سارے جانور. خلقہا، خالقہ اس نے تخلیق کیا، ان سب کو، سارے جانور بھی اسی نے پیدا کیے ہیں. لکم، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے. یہ اتنا کچھ جو پیدا کیا ہے، زمین آسمان انسان، یہ سب کچھ جو پیدا کیے ہیں یہ تمہارے لیے کیے ہیں. لکم فیہا، اس کے اندر ہیں تمہارے لیے، دفء سردی سے بچنے کا سامان. دفء کہتے ہیں گرمی کو، گرماہٹ، سردی سے بچنے کا سامان ہے. ومنافع، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، منافع بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، فائدے ہیں. ومنہا، واو کی معنی اور، من سے اردو کا کلمہ ہے، ہا اس میں سے، اور ان میں سے جو کچھ ہیں، تاکلون، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اور تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اور تاکلون تم سب کھاتے ہو یا کھاؤ گے. اور کچھ جانور ہیں ان میں سے جو تم سب کھاتے ہو. کچھ جانور تم کھاتے نہیں لیکن ہیں تمہارے فائدے کے لیے. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. کچھ میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے، دوسرے منافع رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ کا تم گوشت کھاتے ہو. وَلَكُمْ، واو کے معنی اور، لَكُمْ لام کے لیے، کم تمہارے، فیہا اس میں ہے، جمال خوبصورتی. جمال کا کلمہ بھی اردو اس میں استعمال ہوتا ہے، فی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. جمال ہینا، ہینا اس وقت جب کہ، تریحونا، تریحونا جب تم، راہا یریحو کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں شام کو جب باد نسیم چلتی ہے، جب وہ باد نسیم چل رہی ہوتی ہے اور تمہارے جانور واپس آ رہے ہوتے ہیں، یہ جو تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا ایک منظر ہوتا ہے. تمہاری دولت تمہارے گھر کی طرف آ رہی اور آرام اور سکون اور آسودگی ملتی ہے اس سے. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، واو کے معنی اور ہینا اور جب، اور جب تسرحون یہ بھی سراحہ یسرحو، فاتحہ یفتحو کا باب ہے. پھر صبح کو جب تم اسے چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، جب وہ چرنے کے لیے چھوڑتے ہو پھر جاتے ہو تو ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جو تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَتَحْمِلُ، واو کے معنی اور، یہ جو جانور ہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اس کی گفتگو ہو رہی ہے.
وَتَحْمِلُ حمل کرنا اٹھانا، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور وہ تمہارے بوجھ، ثقل کہتے ہیں نا اردو میں بھی، اس کی جمع ہے اسقال، اسقالکم وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، الی بلدن، الی کی طرف، بلدن کسی ملک کی طرف، کسی جگہ کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، لم تکونو، لم نفی کے لیے آتا ہے، بار بار آنے والا کلمہ، کانا یکونو کون کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا ہے، یہ لگے یکونو وہ ہوتا ہے، یہ ہوگا تکونو تم ہوتے ہو یا ہوگے، اور واو جمع کی علامہ ہے، لم تکونو نہیں ہو تم، بالغی ہی ابلاغ کرنے والے، پہنچانے والے، اردو میں استعمال ہونے والے، اس بوجھ کو تم نہیں پہنچا سکتے، الا سوائے اس کے، بشقین، شق کہتے ہیں دشواری کو، مشقت کے ساتھ، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں دشواری کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، بشق الانفس، نفسوں کی، نفس کی جمع ہے انفس، اپنی جانوں کی مشقت کے بغیر جو تم نہیں پہنچا سکتے، آرام سے تمہارے وہ جانور، وہ تمہارا سامان، وہ بوجھ جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ ان ربکم، ان بے شک، ربکم تمہارا رب، لرؤوف، لام یقیناً کے لیے، رؤوف ہے، بڑا ہی شفیق ہے، جن چیزوں کی تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ان ضرورتوں کو ان ضرورتوں کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے جانور بھی تخلیق کر دیا، جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس نے تمہارے لیے پیدا کر دی۔ رحیم، بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور وہ ازل سے ابد تک کا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 5 سے دیکھیے، وَالْأَنَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، منافع، یہ ساری چیزیں گنوائی جا رہی ہیں، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اس کی جلد سے تم لباس بھی بناتے ہو، اپنے خیمے بھی بناتے ہو، اس کے گوشت کو کھاتے ہو، ان میں تمہارے لیے جمال ہے، صبح کو تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، اور جب شام انہیں واپس لاتے ہو، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں، الی بلد، ان کا لفظ کا، جہاں جہاں تم چاہتے ہو، جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیٹسٹ زمانے میں جب دنیا کے اندر ہر چیز کہتے ہیں بن چکی ہے، تسخیر ہو گئی ہے، پہاڑوں پہ اسلحہ لے کے جانے کے لیے فوج آج بھی خچر اور گدھے استعمال کرتی، ہمارے لیے کیا کچھ نہیں، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بنا دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ والخیل، واو کے معنی اور، الخیل، خیل معروف نام ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں، والبغال، بغل، بغل کہتے ہیں خچر کو، اس کی جمع ہے بغال، والبغال، اور پوری کی پوری نسل خچروں کی، والحمیر، حمار کی جمع ہے الحمیر، اس کی پوری نسل، لِتَرْكَبُوهَا، لام کے لیے، ترکبو کہ تم اس پر سواری کرو، رکبہ یرکبو، رکبہ اس نے سواری کی، یرکبو وہ سواری کرتا ہے یا کرے گا، ترکبو تم سواری کرتے ہو یا کرو گے، ترکبو تم سب سواری کرو، ہاں اس پر، یعنی ان جانور پر، وہ گھوڑے ہوں، وہ خچر ہوں، وہ گدھے ہوں، ان کے اوپر سواری کرو۔ اللہ کو پتہ تھا کہ پاکستان میں اور عرب کے اندر اگر سواری کرنی ہے تو جو زینت کا معاملہ ہے اور ضرورت کا معاملہ ہے وہ گھوڑا پورا کرے گا، لیکن
یہ ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں جتنی عزت وہاں گھوڑے پہ سواری کی ہے، اتنی ہی عزت یہاں پر گدھے پر سواری کی۔ گھوڑے پر سواری جو ہے وہ انہیں عجیب لگتی ہے۔ تو ہمارے مزاجوں کی بھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہ سواری کیسی چاہیے، اس نے ہمیں سواریاں تھیں۔ وَزِینَةً، اور وہ زینت ہے۔ وَيَخْلُقُ، وہ کے معنی اور یخلق، اور وہ پیدا کرتا ہے، خالق اس نے پیدا کیا، یخلق، اور وہ پیدا کرتا ہے ما لا تعلمون، ما جو لا نہیں، تعلمون جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے کس فائدے کے لیے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھا تو اللہ سے حیران ہو کے پوچھا، یا اللہ یہ تو نے کیوں بنائی ہے چھپکلی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ ابھی تم سے ایک لمحہ پہلے یہ چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ یہ موسیٰ تو نے بنایا ہے تو کیوں بنایا؟ تمہیں نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہوتی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ، وہ اور اعلیٰ پر ہے اللہ کے ذمے ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ کے ذمے ہے۔ قصد، اقتصاد کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اعتدال، خرچے کو اگر اعتدال کے ساتھ کیا جائے تو ہم اسے اقتصاد کہتے ہیں۔ درمیانہ روی، اوسط کام کرنا۔ قصد السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، درمیانی راستہ، راستہ جو درمیان کا راستہ ہے، امت وسط کے چلنے کا راستہ جو ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ ہی کے ذمے ہے تمہارے لیے سیدھا راستہ بنانا۔ وَمِنْهَا، اور ان کے اندر ہیں جائرن، جائر فاعل کا وزن ہے، جائرن کہتے ہیں بھٹکنے والا، اور انہی کے اندر ہے بھٹکنے والا بھی، یعنی والخیل والبغال، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے، وہ زینت بنے۔ تو میں نے کہا نا انڈونیشیا ملائیشیا میں گھوڑے پر سفر جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، اس کے مقابلے پر وہ گدھے پہ سفر کو زینت سمجھتے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے، یعنی ساری چیزیں جو تمہاری ضرورت کی ہیں وہ تو اللہ پہلے پیدا کر دی، اور اللہ ہی کے ذمے ہے وہ راستہ بھی جس پہ تم نے چلنا ہے۔ کتنی خوبصورت انداز میں اللہ انسان کو سیدھے راستے کا تعارف کروا رہا ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا بھی، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، ٹیڑھے راستے موجود ہیں۔ جائر، جیم واو را سے نکلے گا یہ کلمہ، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، واو کے معنی اور، لو کا مطلب اگر، شاء اگر چاہا، لَهَدَاكُمْ، لام یقیناً کہ ہدا یہدی ہدایت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہدا ہدایت دی کم تم کو، اجمعین جمع کا کلمہ بھی تو استعمال ہوتا ہے، اجمعین سارے کے سارے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، نہیں اس نے سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے، اور ان میں جائر بھی ہیں جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں وہ بھی موجود۔ ہدینہم نجدین، ہم نے ان کو دونوں ہی راستے بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ کفر کرنے والا بنے۔ اور آیت نمبر 10 میں کہا هو الذی انزل من السماء ماء لکم، ہوا وہ ہستی ہے، دیکھو تمہارے کیا کیا فائدے کرتا ہے، هو الذی وہی ہے، ہوا وہ ایک، الذی وہ ایک ہستی، تو وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، وہی ہے، انزلہ
جس نے نازل کیا، من السماء، من سے، نازل بھی، من بھی، سما بھی، ارض و سما کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، سما، ارض و سما کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ماءً، پانی، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، لکم، تمہارے لیے، منہ، من سے، ہو، اس میں سے ہے، یعنی پانی میں ہے تمہارے لیے، شراب، جس سے تم سیراب ہوتے ہو، جس کو تم پیتے ہو، شراب، پینے کے لیے، وَمِنْهُ، واو کے معنی اور، من کا مطلب سے، ہو، اس سے، شجرن، تم بھی پیتے ہو اور درخت بھی، فیہی، تسیمون، تسیمون کہتے ہیں ساما یسوم، سین واو میم سے نکلتا ہے یہ کلمہ، تلاش میں رہنا، یعنی جہاں مویشیوں کی چراگاہیں ہیں، جہاں مویشی چراگاہوں میں تلاش کر کے اپنا چیزیں کھاتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کی ضرورتوں کی ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ تو سیمون کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں، ان کی بیماریوں کا علاج بھی انہی جڑی بوٹیوں میں ہے جو وہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11، ینبتو، یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، نبتا ینبتو، نبتا، اس نے اگایا، زمین سے نباتات اگتی ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے، ینبتو، وہ اگاتا ہے، انبتا ینبتو، انبتا اس نے اگایا، ینبتو وہ اگاتا ہے یا اگائے گا، لکم تمہارے لیے، بہی اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، الزرع، زراعت کو، اردو میں جو کلمہ استعمال ہوتا ہے ایگزیکٹ وہی ہے، زراعت کو، زمین سے اگنے والی چیزوں کو، فصلوں کو، والزیتون، اور زیتون کو، والنخیل، نخیل کہتے ہیں کھجور کے درختوں کو، والاعناب، اور انگور کے درخت، بیلیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہ کے معنی اور، من کا مطلب سے، کل، تمام کے تمام، ثمرات، ثمر کی جمع، ثمراتن کی، ثمرات، گولتے کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کیا تو کلمہ ثمرات بن گیا، ہر طرح کا پھل۔ کتنے پھل آدمی ساری عمر کھاتا رہتا ہے تو کسی اور بستی میں جاتا ہے نیا پھل نکل آتا ہے، وہ ان کی ضرورت تھا اس لیے وہاں ان کو وہ پیدا کیا ہوا ہے، تمہاری ضرورت نہیں تھا اس لیے وہ ادھر نہیں پیدا کیا تھا، لیکن ہر جگہ کے لیے پھل پیدا کر دیے اس نے، زراعت پیدا کر دی اس نے، جس چیز کی جس علاقے میں ضرورت تھی وہاں وہ پیدا کر دی۔ ان فی ذالک، ان بے شک، فی میں ذالک، اس میں، لآیتن، لام یقیناً کے لیے، آیت نشانی ہے، لقوم، لام کے لیے، قوم کا کلمہ پھر اردو کا، لقوم یتفکرون، فکر کا کلمہ پھر اردو کا، واو تو جمع کی علامت، یہ مضارع کی علامت ہے، یتفکرون، جو وہ فکر کرتے، غور و فکر کرتے اس قوم کے لیے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں۔ اور آیت نمبر 12، وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، مسخر، اس نے مسخر کر دیا ہے، اردو کا کلمہ ہے، واو بھی اور تسخیر بھی، سخرا، اس نے مسخر کر دیا ہے، اس نے مطیع بنا دیا ہے، لکم تمہارے لیے، اللیل،
رات کو. لیل و نہار اردو میں استعمال کرتے ہیں. واو کے معنی اور النہار دن کو. دن اور رات کو تمہارا مطیع بنا دیا ہے. اس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. والشمس اور سورج کو. شمس اردو میں استعمال کرتے ہیں. والقمر اردو پنجابی میں بھی قمر کہتے ہیں. اور چاند کو. والنجوم اور یہ ستارے بھی. مسخرات یہ سارے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں. بِأَمْرِهِ وہ مسخر ہو چکے ہیں. بے کے ساتھ امرہی اس کے حکم کے. اس کے حکم کے ساتھ یعنی اس کے حکم کی وجہ سے وہ انسانوں کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہو چکے ہیں. یہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. دن بھی ہو رات بھی ہو سورج ہو چاند ہو ستارے ہوں انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ سارا اس کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ انسان کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. ان فی ذالک لآیات یہ تو یقیناً نشانی ہے. لقوم لام کے لیے قوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہے جو دماغ سے سوچتی ہے. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. اور سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا نہ ہوئے تو موجا ہی موجا. عقل سے کام لینا ہے. عقل دی ہی اس لیے. وَمَا زَارَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ واو کے معنی اور ما کبھی جو کے معنی ہوتے ہیں کبھی نہیں کے معنی ہوتے ہیں کبھی نہیں کے معنی ہوتے ہیں کبھی کیا کے معنی ہوتے ہیں کبھی کتنا کے معنی ہوتے ہیں. تو جو معنی جہاں فٹ ہوتا ہے آپ کر دیں. غلط معنی لکھیں گے تو اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا. اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا. ذرا کہتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں اللہ کا ارادہ ظاہر ہونا. اصل معنی تو یہ ذرا اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا. تو زمین سے جو کچھ اگتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے اگتا ہے خود بخود نہیں اگتا. لوگ کہتے ہیں کہ زمین میں بیج ڈالیں گے خود ہی نکل آئے گا. کتنے لوگ بیج ڈالتے ہیں نہیں کچھ نکلتا. پھر وہ بیج تو ڈالے ہیں ایک پھول سے دوسرا پھول اور ایک ہی پھول کے اندر کتنی قسمیں ان کی مختلف خوشبوئیں کون پیدا کرتا اس کے اندر. اس لیے کہا یہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ جو ظاہر کر اسی کا جو زمین سے اگتا ہے. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ اور جو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے فی الارض زمین میں مختلف ہر حالت کے اندر مختلف اپنے فائدے کے اندر اپنے شکل کے اندر اپنی خوشبو کے اندر مختلف الوان اس کے مختلف لون ہیں رنگ ہیں. لون کی جمع ہے الوان. مختلف الوان اس کے مختلف لون ہیں مختلف رنگ ہیں. ان فی ذالک ان ہر پھول کے اندر آپ دیکھیں ان فی ذالک ان بے شک فی میں ذالک اس میں ہے لآیتن یقیناً نشانی ہے. لقوم لام کے لیے قوم اردو کا کلمہ ہے. یذکرون جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ذکر یذکرو تذکیراً جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ مضارع کی علامت وہ انہوں جمع کی علامت. اور جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں
اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے۔ اور آیت نمبر 14، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ سَخَّرَ، اس نے متی بنا دیا ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، گہرائیوں اور پہنائیوں میں پہنچا ہوا سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ لِتَأْكُلُوا، لام کے لیے تاکلو کہ کھاؤ، اکلا یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اور واو الجمع کی علامت، منہ اس میں سے، اس بحر سے یعنی اس سمندر سے تم کھاؤ، لحمن گوشت، اس سمندر سے تم گوشت کو، طرین، طرین کہتے ہیں تر و تازہ، تر و تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُ، واو کے معنی اور، تستخرجو، خرجہ یخرجو تو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، خارج کرنا، نکالنا، واو الجمع کی علامت، اور الف سین تے، تے سین تے، یہ سین تے شروع میں لگتا ہے نماز استسقاء، طلب کرنا، کوشش کر کے چیز حاصل کرنا۔ تستخرجو تو اپنی ضرورت کے لیے تم تلاش کرتے ہو، نکالتے ہو، من سے، اس سے یعنی باہر سے، سمندر سے نکالتے ہو، حلیتن، حلا یحلی، یہ ضربہ یضرب کے وزن پہ آتا ہے، اسم ہے حلیہ، حلیہ کہتے ہیں زیورات کو، سونا چاندی یا زمین کے اندر سے وہ جو چیزیں گونگے اور دوسرے موتی نکلتے ہیں، وہ ساری چیزیں، حلیتن تلبسونہا، تے تم کے لیے آ گیا، لباس کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تلبس تم لباس پہنتے ہو، تلبسون یعنی لباسا یلبسو پہننے کے معنوں میں آتا ہے، لباسا اس نے پہنا، یلبسو وہ پہنتا یا پہنے گا، اور تلبسو تم پہنتے ہو پہنے گا، تلبسون تم سب پہنتے ہو یا پہنو گے، ہاں اس کو، اس زیور کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَا، واو کے معنی اور ترا، را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، الفلک، فلک کہتے ہیں اصل میں انڈے کی مانند بیضوی گول چیز، جو بیضوی گول چیز، ہر اس طرح کی چیز کو فلک کہتے ہیں، واحد بھی فلک ہے اور جمع بھی فلک ہے، اور چونکہ کشتی کی شکل اسی طرح کی ہوتی ہے اس لیے یہ کلمہ اسی پہ فٹ ہوا، تو کشتی، ترا الفلک تم کشتیوں کو دیکھتے ہو، مواخرہ فیہ، مواخر اس کے آخری سے، فیہ پانی کے اندر ہوتے ہیں نا، اس کا نیچے لوہا حصہ پانی کے اندر ہے، وہ سینہ اس کا چیز کر جاری ہوتی ہے کشتی، وَلِتَبْتَغُوا، وہ اور لام کے لیے، تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت، ابغا یبغی چاہنا، تبغی تم چاہتے ہو، تبتغوا تم چاہتے ہو، من فضلہ سمندر سے اس کا فضل چاہتے ہو، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہو، وَلَعَلَّكُمْ، واو کے معنی اور، لعل یہ سب کچھ اس لیے کر دیا ہے، لعلکم تاکہ تم سب لوگ تشکرون اس کے شکر گزار بن جاؤ، تشکرون تم شکر کرنے والے بن جاؤ، وہ نون جمع کی علامت۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے، اسے ڈوب جانا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، جہاں جہاں سے جو چیز تمہیں ملتی ہے وہ لینا چاہو، تو زمین کے خزانے، تم سمندروں کے خزانے جو لینا چاہو، اللہ نے اس کے لیے رستے بنا دیے۔
پہلے بتائیں جو زمین کے اوپر چلنے والے گھوڑے، خچر، یہ اب وہ بتائے جائیں کہ سمندروں کے اندر چلنے کے لیے بھی ہم نے تمہارے لیے رستے بنا دیے، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وہ القا، یہ القا کہتے ہیں انڈیل دینے کو، القا یلقی۔ وہ القا فی الارض، اور اس نے انڈیل دیا فی الارض زمین میں، رواسیہ، رواسی کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا جی، رے سین واو سے نکلتا ہے، رسا یرسو رسون، کہتے ہیں جو چیزیں ٹھہرنے کے بعد جم جائے۔ گویا اللہ نے کوئی سیال مادہ تھا جو زمین کے مختلف حصوں میں انڈیل دیا، اور اس کے بعد وہ جم گیا اور پہاڑوں کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا ہے کہ کیونکہ اس نے گھومنا ہے، کہیں کسی طرح لڑک نہ جائے، اس کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ پہاڑ لگا دی۔ اس لیے اگلا کلمہ کا ہے ان تمیدا، کہ تو تمہار مظاہرے کے لیے یہ کلمہ مادہ یمیدو میدن، ہماری زبان میں نہیں، ہلنا لرزنا، ان تمیدا بکم، تمہارے ساتھ کہیں یہ لڑک نہ جائے، لرز نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، وہ کے معنی اور، انہارا نہر کی جمع ہے انہار، نہر کہتے ہیں دریا کو، اور دریاؤں کا ایک جال بچھا دیا ہے۔ وَسُبُلَ، اور راستے، خشکی کے راستے، دریاؤں کے اندر کے راستے، سمندروں کے اندر کے راستے بنا دیے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ، اور وہ چاند سورج پہلے تذکرہ کر دیا، اس سے تم رستے پاتے ہو۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رستے کو پا سکو، تاکہ تم راہ سیدھی دیکھ سکو، ہدایت کو پا سکو۔ اس نے زمین میں پہاڑ کی میخیں گاڑ دی ہیں، وہ لاوا جب گرایا اور اس کے بعد وہ جم گیا، وہاں پہ وہ پہاڑوں کی صورت اختیار کر گیا، تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، لرس نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔